اور بے غیرت تو صبر کر لیتا تو یہ سال تجھے اولاد ملنے والی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ہم نے تجھے گمراہ کر دیا، اب اولاد پا کے بھی تیرا ایمان، اولاد تو ضرور پا گیا ہے لیکن ایمان سے تو اپنا ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ واللہ اگر وہ صبر کر لے، اللہ کے نبی نے کہا پلاؤ 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 پلاؤ، چوتھی دفعہ پلایا اللہ نے اسے۔ کیوں اللہ کے نبی نے کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے؟ اللہ کا فرمان سچا ہے، اللہ کا فرمان ہر جگہ سچا ہے، اور ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا ایمان، ہماری دعائیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کا فرمان جھوٹا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری پیاری باتیں، مختلف مرضوں میں مختلف دوائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائی ہیں اور آپ نے احادیث کی روشنی میں ان کا بیان سماعت فرمایا ہے۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ وہ بیماری میں ماہر ڈاکٹروں اور طبیبوں کی طرف رجوع کرے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ بہترین سرجن، بہترین ڈاکٹر، بہترین دوائیں استعمال کرے، ہمارے نبی نے استعمال کیا ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور بھروسہ اور توکل، شفا کی امید اللہ عز و جل پہ رکھے کہ اللہ ضرور اس سے شفا عطا فرمائے گا۔ دواؤں کے استعمال کے سلسلے میں یہ ایک بات اور یاد رکھیں، یہ نہ بھولیں کہ حرام چیز میں یہ شفا کبھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے، اور حرام چیز سے علاج کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الدواء الخبیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام دواؤں سے منع فرمایا ہے علاج کرنے سے، حرام دواؤں سے علاج کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، رواہ البخاری تعلیقا، امام بخاری نے اپنی کتاب میں اس کو روایت کیا ہے تعلیقا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا اس چیز میں نہیں رکھی ہے جس کو تم پر حرام کر دیا ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے شراب پی لو شفا ہو جائے گی، خنزیر کھا لو شفا ہو جائے گی، کتا کھا لو شفا ہو جائے گی، سود کھا لو فائدہ ہو جائے گا، اس میں کوئی شفا وفا نہیں، حرام چیزوں میں کوئی فائدہ بولو نہیں۔ حضرت طارق بن سوید حضرمی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شراب تیار کرنے سے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اس کو منع فرمایا، تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں دوا کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لیس بدوائن ولکنہو داء، رواہ مسلم، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی نے اس آدمی سے جب اس نے کہا میں دوا کے لیے تیار کر رہا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً وہ دوا نہیں ہے بلکہ تو بیماری ہے، وہ مرض ہے، وہ بیماری ہے۔ اور اسی طرح احادیث میرے عزیزو اس طرح سے احادیث پاک موجود ہیں۔ تو علاج کا ایک طریقہ کس سے ہوا؟ دواؤں سے، ٹھیک ہے، اور علاج کا دوسرا طریقہ میں بتلا دوں کس سے؟ دعاؤں سے، اور اس کے ضابطے اور اس کے اصول میں آپ کو بتلا دوں۔ اسلام نے بیان فرمایا ہے اور وہ یہ ہے کہ قرآنی آیات، اذکار اور دعاؤں سے، جھاڑ پھونک کے ذریعے سے، بلکہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج دواؤں سے نہیں بلکہ جھاڑ پھونک کے ذریعے سے ممکن ہوتا ہے۔ مثلا نظر بد ہے، نظر بد سمجھتے ہیں جس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں اس کو؟ نظر لگنا، بری نظر لگنا۔ اسی طرح جادو ہے، آسیب ہے، ٹونے ہیں، یہ تمام سب چیزیں دواؤں سے نہیں صحیح ہوتی ہیں بلکہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ دعاؤں سے۔ اور اس کے لیے اسلام نے دروازے کھولے ہیں کہ دعائیں، جھاڑ پھونک یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نسترقی من العین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہم سب کو کہ ہم نظر بد میں جھاڑ پھونک کریں۔ جھاڑ پھونک، جھاڑ پھونک بولو، ہاں، جھاڑ پھونک اور تعویذ اور گنڈوں میں فرق ہے۔ تعویذ کس کو کہتے ہیں؟ تعویذ کہتے ہیں جو کسی لوہے پر یا چاندی کے پتھر پر یا کسی کیا کہتے ہیں سونے پر یا کسی چمڑے پر یا کسی کاغذ پر یا کسی بھی چیز پر لکھ کر کے اس کو موم جامہ وغیرہ کر کے یا کیسے بھی سل سال کر کے اسے گلوں میں، ہاتھوں پر، رانوں پر، یہاں پر یہ باندھا جائے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟
تعویذ، اور گنڈا کہتے ہیں ان لال پیلے ہرے دھاگوں کو جن کے اوپر کچھ پڑھ پڑھ کر کے پھونک پھونک کر کے گرہیں لگائی جاتی ہیں، گنڈے لگائے جاتے ہیں، اور پھر اس کو گلوں میں اور کمر میں یا جہاں جہاں وہ بتاتے ہیں اس کو باندھا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں گنڈا۔ اور جھاڑ پھونک کہتے ہیں قرآنی آیات کو یا قرآنی یا جو اذکار یا دعائیں ثابت ہیں اس کو پڑھنا اور پڑھ کر کے دم کرنا۔ اور دم کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ مائک میں پھونک دو، ہمارے ہاں بر صغیر میں ایسا بھی ہوتا ہے، 27ویں رمضان کو باقاعدے آگے بوتلیں ہی بوتلیں مسجدوں میں نظر آتی ہیں، باہر بھی بوتلیں۔ امام اعلان کیا کرتا ہے، اپنی اپنی بوتلیں خالی ڈھکن کھول کے بیٹھو، سب بیچارے کھول کے بیٹھتے ہیں، کہتا میں مائک میں پھونک مارتا ہوں، سب لوگ اپنی اپنی بوتلیں بند کر لو۔ پھر اے بیچارہ کن کن بوتلوں میں وہ پھونک مارے گا بھائی، اس لیے وہ مائک میں پھونکتا ہے، پھونک دیتا، آپ بوتلیں بند کر لو خلاص۔ واللہ ایسا ہوتا ہے۔ یہ بدعقیدگی کے کتنے بڑے مظاہر ہیں میرے بھائیوں، ہمارے بھولے بھالے مسلمان اس میں ملوث ہیں، مرد عورتیں سب۔ اب ان کو روکو تو کہیں گے یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، کیونکہ شیطان نے ان کو یہ رٹی لگائی بھی۔ ان سے پوچھو ایمان کے ارکان کتنے، ان کو پتہ نہیں۔ اسلام کے پلر صاحب اسلام کے ارکان کتنے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کا ڈھنگ کیا ان کو پتہ نہیں ہے۔ وضو کن کن چیزوں سے ان کو پتہ نہیں ہے۔ اسلام مسلمان کن کن چیزوں سے ہوتا ہے، یا اسلام سے آدمی کب اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان اس کا اسلام کب ٹوٹ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے اس کا پتہ نہیں، لیکن اسے یہ ہے کہ وہابی کس کو کہتے ہیں۔ وہابی کا پٹ سے اس کو پٹی پڑھائی گئی ہے شروع سے، بچپن سے وہابی یہ ہوتے، وہابی یہ ہوتے، وہابی ہوتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو سمجھانا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک کرو، اور جھاڑ پھونک کیسے ہوتا ہے، تھوک کے ساتھ۔ غور سے سنو میری باتوں کو۔ کوئی دعا ہے مثلا سورہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس یا سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی کے اوپر دم کرنا ہے تو پھونک نہیں، بلکہ کان یتفلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھونک کے ساتھ تھوک بھی نکالتے تھے۔ تھوک کے اثرات اس پانی میں اس آدمی کے چہرے پر یا بچے کے سینے پر، اس کے سینے پر پڑنے چاہیے اثرات۔ یہ ہوتا ہے رقیہ، جس کو کہتے ہیں جھاڑ پھونک اردو میں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں رقیہ، اور یہ جائز ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى فی بیتها جاریة فی وجهها صفعة، یعنی صفرہ، ایک لونڈی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، ان کے گھر میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اس کا چہرہ پیلا ہو چکا تھا۔ فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، اس لڑکی کی جھاڑ پھونک کرواؤ، اس لیے کہ اس کو بری نظر لگی، چہرہ پیلا ہو چکا، اس کا کمزور ہوتی جا رہی ہے، بری نظر لگی۔ اسی طرح یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیہ من العین، نظر بد لگ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھاڑ پھونک کی اجازت دی ہے۔ والحمى والنملہ، ڈنک مارنے اور پہلو کی پھنسیوں کے علاج میں جھاڑ پھونک کرنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اسی طرح سے حضرت شفا بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عند حفصہ، میں حفصہ کے پاس تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے۔ فقال الا تعلمین هذه رقیۃ النملہ کما علمتیها الکتابہ، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر فاروق اعظم کی کون ہیں، صاحبزادی ہیں، ان کے پاس حضرت شفا بنت عبداللہ موجود تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم پہلو کے پھنسیوں کی دعا انہیں کیوں نہیں سکھا دیتی، جس طرح ان کو لکھنا تم نے سکھلایا ہے، اسی طرح پہلوؤں میں جو پھنسیاں نکلتی ہیں اس کی بھی جھاڑ پھونک ہوتی ہے، وہ دعا ان کو سکھلا دو۔ تو اس طرح اللہ کے نبی سے کی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسی دعاؤں کا سکھلانا اور سیکھنا جس میں شرکیہ کلمات، شرکیہ الفاظ نہ ہو، اذکار ہو، دعائیں ہو، کسی کو معلوم ہو تو جھاڑ پھونک کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے